بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بتائیے، اگر میں اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جنگ کروں اور جم کر لڑوں، آگے بڑھتا رہوں، پیٹھ دکھا کر نہ بھاگوں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ مٹا دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر ایک لمحہ خاموشی کے بعد آپ نے پوچھا، سائل اب کہاں ہے؟ وہ آدمی بولا، ہاں جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، آپ بتائیں، اگر میں اللہ کے راستے میں جم کر اجر و ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے پیٹھ نہ دکھاتے ہوئے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہ بخش دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں بخش دے گا، سوائے قرض کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ابھی مجھے چپکے سے یہی بتایا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے لوگوں کو ایک دن خطاب فرمایا اور انہیں بتایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ پر ایمان سب سے بہتر اعمال میں سے ہیں۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے اور تم نے لڑائی ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ثواب کی نیت سے لڑی ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگے نہیں ہو، تو قرض یعنی حقوق العباد کے سوا سب کچھ معاف ہو جائے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایسا ہی بتایا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے سوا دنیا میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر ملا ہوا ہو، یعنی اچھا مقام و مرتبہ حاصل ہو، پھر وہ لوٹ کر تم میں آنے کے لیے تیار ہو، اگرچہ اسے پوری دنیا مل رہی ہو۔ صرف شہید ہے جو لوٹ کر دنیا میں آنا اور دوبارہ قتل ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتا ہے۔